آپ کو پتا ہے کہ 3 فروری 2024 کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے، مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی، صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ کیٹاگوریکلی اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانوناً بھی فیصلہ غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے۔ یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی۔ اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی۔ قانوناً اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گواہیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی۔ ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کے جھوٹ کا پلندہ شاہ زیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا، وہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ جی شاہ زیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہا ہے۔ اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آئے، لیکن جو آخری اس کے 35 منٹ ہیں اس میں شاہ زیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلیت کی ہے کہ تو جھوٹا انسان، پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی، اور خان صاحب کو تو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا، اور آج تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے، اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہسبینڈ بینیفیشری رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا۔ اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہا اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا، اندازہ کریں، اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا، ٹرانسفرز کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہا تھا۔ اب اسے یاد آیا 5-6 سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خاوند اپنے عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے 3-3 4-4 سال کے بعد آ کے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے۔ اس میں ایک قانوناً پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر، میں اسے بھی ڈسکس کروں گا، لیکن فی الوقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا۔ دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے، مفتی سعید دیوبندی، جو کہ سارے نکاح اسی نہیں پڑھائے ہیں آج تک جتنے ہوئے ہیں۔ اب شاید آندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے، لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں، اور وہ تو پی ٹی آئی کا بینیفیشری ہے۔ وہ باقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی۔ وہ آپ کو پتا ہے آڈیو کال بھی، ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی نعیم الحق صاحب کی، اور ایک اور خاتون صحافی تھیں، اور ان کا نام بھی بشرا ہی ہے، جن کا انٹرویو کیا عمر چیمہ نے بعد میں، اور اس میں مفتی سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں۔ مفتی کا یہ کام ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے لگا تو ان ساری چیزوں کو انشور کرے گا، اس وقت بھی کیا، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا نکاح بھی میں نے پڑھایا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مفتی کو اور ایکس ہسبینڈ کو سزا کیوں نہیں ہو رہی، اس دیوس کو، اس کے لیے دیوس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا، اسے دیوس کہا گیا، اس دیوس کو بھی سزا نہیں ہو رہی، اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عہدے کی لالچ میں اس قسم کی گواہیاں دے رہا ہے اسے سزا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر قانون کو یہ فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لایا جاتا۔ یہ کون سا قانون آپ نے فالو کیا؟ اب آ جائیں جو کمزوری ان کے اینڈ پہ ہوئی، وہ کمزوری یہ ہے کہ جو ریٹن میں طلاق والا معاملہ ہے نا، وہ ہوا ہے 14 نومبر 2017 کو، لیکن جو ایکچوئل طلاق تھی جو ریٹن میں نہیں تھی، اور شرعی اعتبار سے ریٹن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اعلانیہ ہونا ضروری ہے، ریٹن میں ہونا ضروری نہیں ہے، وہ جو طلاق تھی وہ اپریل 2017 میں ہو چکی تھی، کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو بشرا بی بی نے اپنا انٹرویو دیا وہ ایک ہی دیا تھا۔ اس وقت ندیم ملک صاحب ہم ٹی وی کے اوپر تھے اور ایک سلجھے ہوئے صحافی ہیں، اس وقت تو خیر پی ٹی آئی کو بڑے اچھے لگتے تھے، بعد میں جب انہوں نے بیلنس گفتگو شروع کی تو وہ برے لگنا شروع ہو گئے۔ میرے نزدیک تو وہ ایک اچھے صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں۔ تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی، لہذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سلیکٹ کیا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، جس میں انہوں نے سفید کلر کا برقع پہنا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا ہے
کہ جو عورت ہے وہ عدت سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے گی. تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت. تو اس وقت لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلامی. دوسری طرف قانون آپ کو پتا ہے اندھا ہوتا ہے. قانوناً تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی 14 نومبر کو, اور جو ریٹن میں نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے نا مفتی صاحب کے رجسٹر کے اوپر, اس کے اوپر پتا کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2018. اب 1 جنوری 2018 کو تو بمشکل 47 ڈیز بنتے ہیں. 47 ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا. اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایج جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت 46 ایئرز ہے, کیونکہ ان کی جو شناختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے, اس میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ 12 مارچ 1971 کی پیدائش ہے. ویسے گوگل میں تو 74 آ رہی ہے, لیکن جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے جو صحافیوں کے پاس بھی تھا, جو ڈسپلے بھی کروایا, اس میں 71 ہے. تو 46 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مخصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آلموسٹ 50 تک ہو جاتا ہے. بعض کا 46-7 میں ہی ہو جاتا ہے. اس کیس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا وہ مخصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے, بچوں نے بھی دیکھنا ہے, تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے, آپ کو پہنچانی ہے. بہرحال وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی نا وہ صحیح نکلی. لہذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے آفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں, سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے, جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے. جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں, ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہم نے, اور پھر انہوں نے ایک 18 فروری کو سرمنی ارینج کی اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوا ہے. لیکن حیران کن بات بتاؤں, عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی 18 کو نکاح نہیں ہوا, نکاح ہمارا 1 جنوری کو ہی ہوا تھا. اب دیکھیں نا آج کے دور میں تو 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں. تو پھر عمر چیمہ سے معافی مانگے. اچھا 18 کو کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے مفتی سعید صاحب سے کہا کہ جی وہ عدت کے اندر ہو گیا تھا نکاح. تو اب عدت چکے پوری ہو چکی ہے, 3 مہینے پورے گزر چکے ہیں 14 فروری کو, تو اب 18 فروری کو ہم یہ نکاح کروا رہے ہیں. اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھی بقول مفتی سعید صاحب کے, لیکن اس سٹیٹمنٹ سے اب یہ لوگ پھر رہے ہیں. یعنی دونوں طرف کوئی یعنی سٹیٹمنٹس بھی ایک جیسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکے. الٹیمیٹلی اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم 1 جنوری 2018 کو نکاح رجسٹرڈ کروا رہے ہیں تو اگرچہ یہ آلموسٹ 47 ڈیز بنتے ہیں, 14 نومبر سے کیلکولیٹ کریں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عدت ہو سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مخصوص ایام 3 دن کے آتے ہوں اور پھر 15 دن بعد دوبارہ پاک ہو جائے. اب یہ کوئی کروڑوں میں ایک کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہو, ادروائز ایسا عموماً نہیں ہوتا. انہوں نے اس سپریم کورٹ کے کیس کی پلی لی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریٹن طلاق کو لے کے چلنا نا 14 نومبر والی, تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا, یعنی خان صاحب نے اور ان کی وائف نے, تو تب بھی ہم 39 دن والا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اعتبار سے قانوناً ہم درست ہے, ہم اس کی پلی لیں گے. کیونکہ عدالت کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پھر اسی قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں, کیونکہ عدالت تو زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی. انہوں نے کہا شرعی طور پہ تو طلاق تھی اپریل کی, چلیں اگر آپ نے ریٹن میں بھی عدالت نے لے کے چلنا ہے نا تو یہ 39 دن سے زیادہ ہی بنتے ہیں. حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ ان کا کلیم بھی غلط تھا, وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس میں ہے. میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی, بعد میں اس کو کاغذی کارروائی کرنے کے لیے 14 نومبر میں ریٹن میں کیا گیا, تو شرعی طور پہ عورت کی گواہی کو ہی درست ماننا چاہیے. قرآن بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے. ہاں قانوناً جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں, کوئی اگر تعزیراً کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا 7 سال کے لیے, اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا. وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے. انہوں نے کہا چلے ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال کی قید دونوں کو دی جائے. اور پلی یہ لی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی کو انڈورس کیا ہے جو نہیں ہو سکتی تھی 1 جنوری 2018 کو.
وہ انہوں نے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی جو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی سزا ملے گی. تعزیراً سزا بن سکتی ہے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے، لیکن اتنی بڑی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، جس طرح یہ کیس ہے کہ اگر کوئی عدت کے اندر نکاح کر لے، وہ سورۃ البقرہ میں واضح ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے، یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے، لیکن سزا نہیں آئی. کیا ہے سزا؟ اب تعزیراً دی جا سکتی ہے. حدود اللہ والا معاملہ تو کوئی نہیں. حدود اللہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں، جس طرح چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے سورۃ المائدہ میں آیا، اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا سورۃ النور میں 100 کوڑے آئی. جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی ہوئی ہیں وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے، اور وہ قاضی کرتا ہے. گیون سرکمسٹانسز میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا. اس کے لیے بھی بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہاں تو آپ 7 سال ایک بندے کی زندگی کے چھین رہے اور اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اتنے مہینے مزید قید، تو یہ سزا بھی شرعی طور پہ درست نہیں ہے. اب آ جائیں اس طرف جو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ نمبر 1 عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اجماع امت ہے. نمبر 2 اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ زنا شمار نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ نکاح باطل ہے، یا اس نکاح کو آپ ختم کر دیں گے. اور اگر کوئی سزا اس کی تعزیراً مقرر کرنی ہے تو وہ بخاری مسلم میں نے بتایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اور تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی گواہی حرف آخر مانی جائے گی عدت کے اعتبار سے. وہ اگر کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، نہ لگانے کی ضرورت ہے، اس کی گواہی جو ہے معتبر مانی جائے گی. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں عقبہ بن حارث ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی عورت سے شادی کی تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت منظر عام پہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے، لہذا تم رضاعت کے رشتے میں بہن بھائی بنتے ہو. تو دونوں طرف کی پارٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو نبی علیہ السلام نے اس اکیلی عورت کی گواہی کی بنیاد کے اوپر میاں بیوی میں تفریق کروا دی کہ یہ چونکہ دودھ کے رشتے میں بہن بھائی بن چکے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی ہے جس نے پلایا تھا، تو ایک عورت کی گواہی کو نبی علیہ السلام نے قبول کیا. اسی طریقے سے عدت کے کیس کے اندر بھی اکیلی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. وہ اگر آپ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت ہی گواہی دے گی. اس حوالے سے اس میں واضح اشارہ موجود ہے، اور اس گواہی کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا. اور عورت وہ جس کے اپنے نکاح والا معاملہ ہے، کوئی دوسری عورت نہیں. وہ میں آیت کور کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ میں 9 کیسز آپ کو بتاؤں گا ایسے کہ جن میں عدت کتنی بنتی ہے. ٹوٹل 9 کیسز بنتے ہیں. اس کیس میں کتنی عدت بنے گی، اس کیس میں کتنی بنے گی، وہ میں مختصر وہ بھی بتا دوں گا، لیکن یہ آیت کور کرنا ورڈ بائی ورڈ ضروری تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی نیکسٹ نکاح کی طرف جانے سے. ثلاثۃ قروء، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے تک. یہ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے اور ینگ بچے بھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو عام فہم ہو. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے یوٹرس کے اندر، رحم کے اندر پیدا کر دیا. یعنی اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو اولاد دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو پتا ہے تو اس کو نہ چھپائیں. ظاہر ہے اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کے باقی ٹیسٹ تو نہیں ہوتے تھے. بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر تو عورت کو ہی اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اس طرح کا معاملہ نہ ہو. یعنی یہ جو عدت ہم بیان کر رہے ہیں نا، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا، یہ اس عورت کے لیے ہے جو پریگنٹ نہ ہو. اگر پریگنٹ ہے پھر عدت ڈیفرنٹ ہوگی، اس لیے اس کو ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں نا اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر، تو پھر انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے میں اب پریگنٹ ہوں. تو ظاہر ہے جب پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا، ڈیلیوری نہیں ہوگی، اس کی عدت اس حوالے سے چلتی رہے گی. وہ انشاءاللہ 9 کیسز میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں، ان میں ایک یہ بھی ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جس میں غامدی صاحب نے جو ایک نیا کانسیپٹ دیا نا، اس کا رد ہو رہا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے جو وہ والے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹ جائیں اس مدت کے دوران. یہ اس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے جس میں 1 یا 2 طلاقیں ہوں، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں پھر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ طلاق 2 دفعہ دی جا سکتی ہے، اور تیسری دفعہ جب دیں گے تو پھر تو معاملہ ختم. 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلا خاوند ہے نا جس نے طلاق دی ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 3 مہینے آلموسٹ، یا وہ 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا اور پریگنٹ ہونے کی صورت میں طلاق تو واقع ہو جائے گی. یہ بھی ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ پریگنٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جائے گی اس کو، لیکن اس کی عدت ختم اس وقت ہوگی جب وضع حمل یعنی ڈیلیوری ہوگی. اس دوران اگر وہ خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع لانا چاہتا ہے عدت کے اندر تو سب سے زیادہ حقدار وہی مرد ہے جس نے اسے طلاق دی ہے. لیکن 3 طلاقیں نہیں، 1 یا 2، 3 کے بعد تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو پھر وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع لائے تو بغیر نئے نکاح کے لائے گا. اس دوران طلاق تو ہوگی، نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح ٹوٹے گا جب طلاق بائن ہو جائے. اس دوران جو طلاق ہے وہ رجعی رہے گی، یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ عدت پوری ہو جائے تو طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس عورت کی بھی مرضی دیکھی جائے گی کہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. پھر حق بیر بھی نیا ہوگا. ہاں، پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں اب رجوع لاتا ہوں. رجوع لانے کا اختیار وہی 3 مہینے اپروکسیمیٹلی بات ہو رہی ہے، یعنی 3 تو اور اس کے اندر اس کے بعد اس بیوی کی مرضی. اور یہ بھی اس کیس میں اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں. اگر 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لینا بھائی. ہاں، اور نہ حنفیوں سے حلالہ کرانا ہے، نہ اہل حدیثوں سے حرامہ کروانا ہے. دونوں ہی حرام ہے. حلالہ اس طریقے سے زبردستی والا یہ بھی حرام ہے، اور وہ حرامہ کے 3 دے کے پھر وہ کہتے نہیں 1 ہوگی، وہ بھی حرام ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. البتہ اس عدت کے دوران وہ خامن زیادہ حقدار ہے.